ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب بارش ہوگی۔ اوپر نظر کی تو بادل چھائے ہوئے تھے، تھوڑی ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی تو قرآن مجید کی ہی آیت یاد آئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے لوگوں کے سامنے خوشخبری سناتے ہوئے اللہ کی رحمت، جب بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پانی سے بوجھل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں مردہ زمین کو، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین سے نباتات نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا، یہ ترجمانی ہے اس آیت کی جو ابھی آپ حضرات نے سنی۔ بات یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے سے آدمی کی فکر، آدمی کی توجہ، آدمی کا دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں۔ آیات مانے نشانیاں، آیتوں سے کائنات بھری، چلتے پھرتے پڑھا کرو قرآن۔ یہ آیات کی یہ بھی ایک تلاوت ہے، وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ وہ اللہ ہی ہے جو بارش برساتے ہیں لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد، اور اپنے رحمت کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے مایوسی کے بعد، امید کی ہوائیں چلتی ہیں، ایسے ہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں قدرت کی، اللہ کے افعال ظاہر ہو رہے ہیں، جس سے ان کی صفات کا پتہ چلتا ہے، اور صفات کے ذریعے سے ذات تک رسائی ہوتی ہے۔ پہلے نشانیں دکھتی ہیں، اس میں غور کرو تو فعل دکھتا ہے، اس میں غور کرو تو صفت دکھتی ہے، اس میں غور کرو تو ذات نظر آتی۔ یہ معرفت ربانی کا عروجی طریقہ ہے۔ پہلے ذات، پھر صفات، پھر افعال، پھر آثار۔ یہ معرفت ربانی کا نزولی اعتبار ہے۔ پہلے آثار، پھر افعال، پھر صفات، پھر ذات، یہ عروجی اعتبار ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے یہ ساری کائنات بنائی۔ الفاظ کے اعتبار سے روایت مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے مسلم ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اس مقصد سے میں نے کائنات بنائی۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔
میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو حق تعالیٰ کی پہچانت کے لیے یہ مخلوقات ہیں، نشانیاں ہیں، یہ ان کے ذریعے سے آدمی انہیں پہچانتا ہے۔ اس واسطے ان کو پہچاننے کے لیے، ان تک رسائی کے لیے، یا ان کی یافت کے لیے، یا ان کے شہود کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ہم ہیں وہیں ان کے پہچان کے اسباب موجود ہیں۔ کہیں جانا ہے نہ آنا ہے، بیٹھے ہوئے ہی پانا ہے۔ اللہ کے پانے کا اور نزدیکی کا یہ آسان ترین نسخہ اگر ہمارے بڑے نہ بتلاتے تو ہم سینکڑوں کتابیں پڑھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو ان حضرات پر اللہ نے علوم کھولے، اپنی معرفت کا جام پلایا، قطرات معرفت ان کے دل پر اتارے، ان کو جو ملا غیر معمولی محنت، مشقت، مجاہدہ، ریاضت کے بعد ملا۔ بعد والے لوگ اتنا زیادہ عمل، اتنا زیادہ مجاہدہ، اتنی زیادہ کوشش، اتنی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتے تھے کہ بنا پر اللہ نے کرم کر دیا کہ اپنے کچھ محبوب بندوں کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھنا آسان کر دیا۔ اس کے باوجود اگر حقیقی معرفت اور اس کی لذت اور چاشنی پانا ہے تو اس کے لیے صرف سننا کافی نہیں ہے، سنی ہوئی پر عمل کرنا شروع کرنا۔ جب کچھ نہیں معلوم تھا تو کرنا آسان تھا، اب معلوم ہو گیا تو کم از کم اس کے مقابلے میں کرنا آسان ہو گیا۔ پانی کا ایک ایک قطرہ، ہواؤں کا ایک ایک جھونکا، زمین سے اگنے والا ایک ایک پودا، زمین پر چلنے والا چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ابھی میں اس سے اوپر کی ایک منزل میں تھا، جبکہ یہی تیسری چوتھی منزل ہے، شاید تیسری ہے، اس کے اوپر کی منزل میں تھا۔ نظر ایسی اوپر گئی، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اور کہا کہ مکڑی کا جالا۔ کہا کہ دیکھو تم کتنا بھی اوپر جا کے بیٹھو، مکڑی وہاں سے بولتی میں تمہارے سے اوپر ہی کیوں دیکھو۔ ہمارے علاج کے لیے ہر جگہ اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا، ہماری تربیت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے اللہ نے اپنے کائنات میں نشانیاں پھیلا رکھی۔ تو ہوائیں چلی، پانی پڑا، مجھے یہ آیت یاد آئی جو میں نے آپ کو سنائی، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چیزوں سے عرفان رب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کہیں جا رہے ہیں، کسی ذریعے سے جا رہے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں چلاتی ہے سمندر میں بھی، خشکی میں بھی۔ دیکھتے ہیں کہ صاحب ہم مکان میں ہیں، پلنگ پر ہیں، سیٹ پر ہیں، کشتی پر ہیں،
ٹھہرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے یہ پڑھ لیا کرو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اٹھا رکھا ہے خشکی میں تری میں۔ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، ان کی اڑان کو دیکھ کے، ان کی تیزی کو دیکھ کے لوگ حیرت میں پڑے رہتے ہیں، بغیر پر ہلائے کے کیسا چلتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو رکے ہوئے ہیں، نیچے سے کوئی تیر مارا فوراً نیچے آ جاتے بڑو، وہاں روکا ہوا کون ہے؟ فضا میں روکا ہوا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پر پھیلائے ہوئے، سکیڑے ہوئے فضاؤں میں کیسے ہیں پرندے، ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ نے انہیں روک رکھا ہے وہاں۔ تو معرفت ربانی کے لیے، ان کی پہچانت کے لیے کائنات کی چیزیں، زندگی میں پیش آنے والے حالات، یہ سب ان تک، ان کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، مگر کن کے لیے؟ جو غافل نہ ہو، ذاکروں کے لیے، اللہ کے قرب کا، اللہ کی معیت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کی قدرت کے پہچاننے کا، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، غافلوں کے لیے نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، لوگ ہماری آیاتوں سے غافل ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، کتنی ہی نشانیاں ہیں قدرت کی جن کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں لیکن اس سے روح گردانی کیے ہوئے ہوتے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آسمانوں میں نشانیاں، زمین میں نشانیاں، آیات ہونے کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ تو ہر جگہ انہوں نے اپنی پہچانت کے لیے بے شمار چیزیں بنا رکھی ہیں۔ لوگ قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے واسطے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو ہر جگہ نشانیاں ہیں، دل کی آنکھیں، اور اگر وہ بند ہیں تو کہیں بھی جا کے غافل ہی رہتے۔ عجیب عجیب قدرت کے مظاہروں کی جگہوں پر لوگ جاتے ہیں، وہ جگہ کی تعیین کرنے والوں کو، اس جگہ میں مختلف قسم کے ڈیزائنز کرنے والوں کو، اس جگہ میں مختلف چیزوں کو جمع کرنے والوں کو خوب زیادہ تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں تک نہیں جاتی ان کی نظر جہاں جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی غافل ہی رہے، دل کی آنکھ کھلی نہیں۔ اسی لیے یہ جو آج کل کے حالات ہیں، یہ حالات میں بھی لوگوں کی اصلی جو آنکھیں ہیں وہ بند ہیں۔ اصلی آنکھیں کھلنے کے لیے علم چاہیے۔ اسی لیے کوئی مسئلہ سامنے آیا تو مدرسے کے ذمہ داران یا ادارے کے ذمہ داران مفتی کو وہ مسئلہ دیتے اور یہ بولتے کہ یہ کیا مسئلہ ہے دیکھو، بولتے انہوں دیکھ کے ہی دیتے، مگر مفتی کو دیتے ذرا یہ کیا مسئلہ ہے دیکھو۔ اب ان وہ مسئلے کو علم کی روشنی میں دیکھتا ہے، اور علم کا تعلق دل سے ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا تیرے علم کا میرا دل ہے گھر، تیرے نور کا میری جاں محل۔ علم دل میں پایا جاتا ہے، اس سے جو چیز دکھتی وہ حقیقی نظر، حقیقی بصیرت ہے، جس سے حقائق کی یافت ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ظاہری جو نظر ہے
یہ تو بہت دھوکہ کھاتی ہے، کہتا کچھ ہے دیکھتی کچھ ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی بولتے ہیں جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہماری نظر حالات لانے والے کی طرف نہیں جا رہے۔ اس ملک پہ چلے گئی، وہ ملک پہ چلے گئی، وہ لیبارٹری پہ چلے گئی، یہ لیبارٹری پہ چلے گئی، وہ دوا پہ چلی گئی، وہ کاڑے پہ چلی گئی، ادھر نہیں جا رہی جدھر جانا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے یا ہو رہا ہے یہ سب آثار ہے، آثار کے پیچھے افعال ہے۔ اور فاعل توحید میں آپ نے سنا ہے توحید فعلی، درمیانی توحید ہے یہ، توحید آثاری، توحید افعالی۔ فاعل کرتا دھرتا صرف ایک ہی ہے، ہم کیا ہیں ان کے فعل کو قبول کرنے والے، ان کے فعل کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، اس کو انفعال کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کلام غلام میں فرمایا، میں عدم ہوں، مجھ میں کسب و انفعال، حقیقتاً میں وجود سے عاری ہوں، حقیقی وجود سے، ظلی عارضی عطائی نہیں، حقیقی وجود سے میں عاری ہوں، مجھ میں کسب ہے، مجھ میں فعل کا اثر لینا ہے۔ پھر فاعل کون ہے؟ فاعل و خالق ہے، تو موجود ہے۔ فاعل حقیقی اللہ پاک ہے، جو کچھ بھی دکھ رہا ہے یہ سب کے سب حق تعالی کے فعل کا اثر ہے۔ اب ان کے فعل کو استعمال کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہم سے متعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھنا دینا یہ ان کا کام، نظر دینا، دیدہ دینا، دیکھنے کا آلہ دیدہ، دیکھنے کا ذریعہ دید، نظر، یہ تو پروردگار عالم کو۔ اب جب انہوں نے دیدہ دے دیا، نظر دے دی، اس کے استعمال کی جو جہت ہے یہ کسب کہتا ہے۔ اور آدمی کے انعام کا یا سزا کا جو تعلق ہے وہ اس کسب کے اوپر ہے۔ نظر غلط استعمال کرے اور بولے کہ بھائی میرے کو نہیں کرنا تھا تو انہوں دیے کہیں کو، یہ اعتراض صحیح نہیں۔ انہوں دیے اچھا دیکھنے کے واسطے دیے، خراب دیکھنے کے واسطے نہیں دیا انہوں۔ تو جب دیے تو اچھا ہی دیکھنا تھا، ان کی دی ہوئی چیز کو جو استعمال تم غلط کرے یہ تمہارا کسب ہے اور یہ تمہاری سزا کا سبب ہے۔ تو فعل ادھر، کسب ادھر، فاعل وہ ہے، کاسب میں۔ حالات لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا ہے، اس کا تعلق ہے کسب سے۔ اگر میں نے ان حالات کو مخلوق کی طرف منسوب کر دیا تو کسب غلط ہو گیا، خالق کی طرف کیا تو کسب صحیح ہو گیا۔ اجر اور زجر دونوں کا تعلق اسی سے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فائدہ بھی کاسب کو ہوگا، نقصان بھی کاسب کو ہوگا۔ یعنی فعل کے استعمال کرنے والے کو کاسب بولتے ہیں، فعل دینے والے کو فاعل اور خالق بولتے ہیں۔
اب یہ حالات اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو بھول جائیں، یہ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں نا، یہ اسباب ہیں، شافی نہیں۔ سبب کو سبب کے طور پر رکھنا، چونکہ اللہ نے فعل کو یا تدبیر کو، اسباب کو نتیجے پر مقدم فرمایا ہے، اسی لیے ان کا نام مقدم ہے، المقدم المؤخر ہے نا۔ انہوں نے سبب کو مقدم کیا ہے۔ ہمارے ذمہ کسب میں وہ سبب ہے، مگر سبب سب نہیں ہے۔ دوا سبب ہے، الگ الگ بیٹھنا سبب ہے، ہاتھوں پر دوائیں مل لینا سبب ہے۔ عورتوں کو منہ چھپاؤ کر کے بولے تھے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ توحید ربوبیت کا ذکر کیا کہ یہ کام بھی ہم کرتے ہیں، یہ کام بھی ہم ہی کرتے ہیں، یہ کام بھی ہم ہی کرتے ہیں، یہ کام بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی عبادت تم کیوں نہیں کرتے؟ تو توحید ربوبیت کو بیان کر کے توحید الوہیت کا مطالبہ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید ربوبیت میں ہر سال کی فعلی رخ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب اللہ کے کرنے سے، جو حالات آ رہے ہیں ان کی طرف سے، موافق ہو مخالف ہو، اپنی پسند کے ہوں ناپسند کے ہوں، امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں جس حال میں رکھتا ہوں بندہ وہ میرے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ اخلاص کی پرکھ، کھرا ہونے کی نشانی دیکھی جاتی ہے مختلف حالات دیکھ کر۔ ایسا نہیں جیسے آج کل کے لوگ دوستیاں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جب تک کہ کسی کے پاس آمدنی بہت ہو، پیسہ بہت ہو، اسباب بہت ہو، آنے والے لوگوں کی ضیافت بہت کرتا ہو، وہاں آپ دیکھیں دوستوں کی بھیڑ رہتی۔ لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ کاروبار بند ہو گئے، بینکوں پر تالے پڑ گئے، ٹیکسیاں بند ہو گئیں، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے۔ اب وہ مفلس بن گیا، کچھ پایا اس کے نہیں ہے۔ تو جتنے دوستاں تھے نا اطراف و اکناف میں، گڑ کے پاس جیسے مکھیاں جمع ہوتی ہیں، وہ پورے کے پورے وہاں سے اڑ جائیں گے۔ جہاں گڑ ختم ہو گیا وہاں سے جیسے مکھیاں اڑ جاتے، ایسے ہی جہاں مال ختم ہو گیا دوستاں پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو دوستی تھی وہ خالص دوستی نہیں تھی، تحت اخلاص نہیں تھی، تحت اغراض تھی۔ جب تک اچھا مل رہا نمازاں پڑھ رہا، اچھا ملنا بند ہو گیا نمازاں چھوڑ دی۔ ارے کیا ہوا جی، بہت پابندی سے پڑھتے تھے نا، اب کیا ہوا؟ وہ اور پڑھ کے دیکھ لیا آپ نے، بالکل نہیں ہوتا، تحت اغراض پڑھ رہا تھا۔ دین پر چلنا بھی اس وقت میں ایسا ہی ہو گیا۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، کبھی ایسا کبھی ویسا آزماتے رہتے ہیں۔ کبھی ادھر پلٹا کے دیکھتے ہیں، کبھی ادھر پلٹا کے دیکھتے ہیں، کیسا رہتا ہے کس حالت میں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن میں کس حالت میں ہوں یہ نہیں دیکھتا، کس حالت میں مجھے کیا حکم ہے وہ دیکھتا ہے۔ نعمتوں کی حالت ہے تو نعمتوں کی طرف نہیں دیکھتا، نعمتوں میں کیا حکم ہے وہ دیکھتا ہے۔
مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کی طرف نہیں دیکھتا، مصیبتوں میں کیا حکم ہے وہ دیکھتا۔ اسی لیے نعمت ملے یا مصیبت آئے، دونوں حالتوں میں اللہ کے پاس انعام پاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اصابته سراء شکر وان اصابته ضراء صبر فهو خیر اللہ۔ نعمتیں ملی، خوشی ملی، راحتیں ملی، شکر کیا، اللہ کے پاس انعام ملے۔ مصیبت آئی، تکلیف دائق ہوئی، تنگی ہو گئی، صبر کر لیا، اللہ کے پاس انعام ملے گا۔ تو اس لیے ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، مجھے یہ دیکھنے کا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں اس میں مجھے جو حکم ہے وہ حکم میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں، اس کی فکر ہونا ہے۔ مر گیا تو کیسا، ایک کے بعد ایک لوگ چلے جا رہے ہیں، میرا بھی نمبر لگ گیا تو کیسا، یہ ستاری فکر لوگوں کو، دلوں کی دھڑکناں تیز ہو جا رہی، دماغوں میں ٹینشن آ جا رہا، فکر دامنگیر ہو جا رہی، اور گھبراہٹ کا شکار ہو جا رہے، پریشان ہو جا رہے ہیں لوگ۔ یہ حالات کی طرف نظر کرنے کی نہیں ہے، یہ حالات میں مجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے بس، غیر ضروری ٹینشن لینا ہی نہیں۔ اپنے چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے ان کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جب ان کے چاہنے سے ہو رہا ہے تو میں ٹینشن لیا تو بھی ہوں گا، نہیں لیا تو بھی ہوگا، میں خواہ بیچ میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کل شام کی مجلس میں گولور میں عرض کر رہے تھے، ان کی چیزیں ہیں، ان کی مرضی ہے، ہم جیسا چاہیں رکھیں۔ گھر بنانے اینٹاں لاتے ہیں، اینٹاں پورے گھر والے کی ملکیت، اب ایک اینٹ کو لا کے سب سے اوپر کے منزل میں لگاتا اور ایک اینٹ کو لے آ کے طارت خانے میں لگاتا۔ ارے بھائی یہ اینٹ یہاں کہیں کو لگائے ہوں، میری مرضی ہے بھائی، میری چیز ہے۔ اینٹ بولتی نہیں، بولنا آتا نہیں اس کو، انسان کو چونکہ بولنا آتا تو یہی دیکھا جا رہا کون سی حالت میں رکھے تو انہیں کیا بولتا۔ ملکیت ان کی ہے، وہ جیسے چاہے رکھیں، مجھے کھلا پلا کے عیش و آرام سے رکھیں، یہ بھی ان کی عنایت۔ مجھے بھوک و پیاس تکلیف شدت میں رکھے ہیں، یہ بھی ان کی مصلحت، میں ان کا ہوں، جدھر چاہے وہ پلٹیں، جن سی حالت میں چاہے وہ رکھیں، مجھے کیا کرنا ہے بس وہ کرنا ہے مجھے۔ کئی بلڈنگوں میں، کئی منزلہ ہوٹلوں میں کام کرنے والے کچھ نوکر رہتے، تمہارا کام گراؤنڈ فلور دیکھنا، تمہارا کام فرسٹ فلور، تمہارا کام سیکنڈ فلور، تمہارا کام تھرڈ فلور، سب کے سب نوکر آئے، سب اپنا اپنا کام کرتے رہتے۔ اب وہ مالک کی مرضی ہے، جس کو جو ان سے فلور میں رکھنا چاہے رکھے، کوئی کونکا نہیں کرتا، چونچرا نہیں کرتا، مالک ہے بھائی، نہیں تو تنخواہ لینے کا ہے، اس کی خواہش رہتی، زیادہ اوپر چڑھ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑنا، لفٹوں کا انتظار کرنا نہیں پڑنا، کرنٹ نہیں رہا تو سیڑھیوں سے چڑھ کے جانا نہیں پڑنا، خواہش رہتی، مگر انہیں کونکا کرا تو فرمانبردار ملازم نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے ہی پروردگار عالم جس حالت میں بھی رکھے، آدمی خوشی سے راضی رہے، کونکا نہ کرے، ٹینشن نہ لے کسی چیز کا، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ اتنی پابندی کرتے ہیں فرشتے وہ ٹائم کی، جان نکالنے والے فرشتے اتنی پابندی کرتے ہیں
ایک منٹ آگے پیچھے ہونے نہیں دیتے. قرآن شریف میں ہے یہ مضمون، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. ایک لمحہ آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے نہیں. مشہور ہے، صحیح کتنا ہے اس کا تو پتہ نہیں. محقق علماء کرام اس روایت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مگر واقعات میں ہے یہ چیز. سلیمان علیہ السلام کے پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو فرشتہ آ کے گورا اس سے، ارے اس کے جانے کا ٹائم آیا ہی نہیں، ایسے میرے کو اس کی روح وہاں قبض کرو بول کے حکم ہے. اتنی دور کے فاصلے پہ انہیں یہاں بیٹھا ہوا ہے، دور کے دیکھے گا. اس کو ڈر ہوا تو سلیمان علیہ السلام کو بولا کرتے میرے کو یہاں بہت ڈر ہوا ہو. تو ان کی گھور کے دیکھ رہا میرے کو ذرا یہاں سے میرے کو دور پہنچا دو. ہوا کو حکم دیا تو اڑا لے کے لے آ کے وہاں چھوڑ دیا. وہاں پہنچ کے نکال لیا کرتے ہو. تو ٹائم مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، سبب مقرر ہے. اب حفاظت کے اسباب ہوں، حفاظت کے اسباب نہ ہوں. وہ بچانا چاہیں تو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بھی رکھ کے بچا دیں، نہیں بچانا چاہیں تو حفاظتی دستوں کے درمیان میں رکھ کر ہلاک کر دیں. حفاظتی دستے رہتے اور حکمراں کے سب سے قریب سب سے زیادہ اہم دستہ رہتا، اس کے پیچھے ایک اور دستہ، اس کے پیچھے ایک اور دستہ، حفاظتوں کے دستوں میں رہتے اندر. لیکن جب ٹائم آ جاتا تو پورے حفاظتی دستے کچھ نہیں کر سکتے. ہلاکت کا ٹائم آ گیا، موت کا ٹائم آ گیا، آ جاتے. بچانا چاہتے ہیں تو نہیں بچنے والے ماحول میں رکھ کر بھی بچا لیتے. سینکڑوں مثالیں. موت کوشش کرے مارنے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی بہت کوشش کرا نمرود اور ملک والے، بالکل غیر حفاظتی ماحول، اللہ نے بچا لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی بہت کوشش کرے مکے والے، اللہ نے بچا لیا. ان سب کی کوششیں بیکار گئیں. اسی لیے خواہ کہیں میں چلے جاؤں گا، کہیں میں چلے جاؤں گا بول کے ڈر رہے لوگ. بھائی جانا ہے نا، کیا آئے گئے وہ ایک بار رہنے کے واسطے آئے، جانے کے واسطے، جانے کے واسطے جائے نا تو اس کے ٹینشن ریگولر ہے. فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت میں جانا ہے شوق سے جانا، یہ بول گئے کہ کب سے انتظار کر رہا ہوں میں جانے کا ٹائم آنے کا. لوگ بیٹھے ہوئے رہتے بس اسٹینڈوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پہ، ہاتھ میں بیگ لے کے تیار بیٹھے ہوئے رہتے. کسی وجہ سے 5 منٹ دیر ہو گئی، 10 منٹ دیر ہو گئی، 15 منٹ دیر ہو گئی. کیا ہوا بھائی؟ آرش نہیں، آرش نہیں، آرش نہیں، آرش نہیں. جانے کا ٹائم ہے، گاڑی نہیں آ رہی بول کے پریشان ہے. اور آتے ہی ایسا بھاگتے پوچھو مت، پھرتے پڑھتے. جانے کا ٹائم آ گیا تو شوق سے جانے نہیں، اپنے جانے کا ٹائم ہے نا مقرر، پریشان کہیں کو ہیں. اپنے اخلاق اعمال صحیح کر لے کے تیار ہو. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحت اپن تو انتظار میں بولے، حضرت بولتے تھے یار خان تو انتظار میں ہے. انہوں بولے چلو چلنا ہے اپنے تو رومال جھٹک کے کھڑے ہو جائیں گا غلام محمد. اپن لگا ابھی نہیں آئے تو اچھا ہے، ابھی نہیں آئے تو اچھا ہے، ابھی نہیں آئے تو اچھا ہے. نہیں جانا رہے تو نہیں جاتے.
ہمارے مدرسے میں جہاں پہلے پڑھاتا تھا، ایک بچہ شرارت کرا، وہ زمانے میں جوانی بھی تھی، سختی بھی کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے کسی پر زیادتی ہو گئی ہوں گے، بہت سختی کرتے تھے، وہ بچوں کو غصہ معلوم تھا، سزا معلوم تھی غلطی کی۔ ایک بچے کو ستا کے وہ بچہ جب شکایت کے وقت جائے تو انہیں بھاگ گیا، شکایت جائیں گی تو بلائیں گے، پوچھیں گے کیا کرا بول کے، پھر سزا دیں گے بول کے بچہ بھاگ گیا۔ اب بھاگ گیا تو مدرسے کے چاروں طرف دیکھے، پورے میسے میں دیکھے، کہیں بھی نہیں دکھا۔ بچوں کو بولے ذرا بازار میں جاؤ، وہ گلی میں جاؤ، ادھر پیچھے جا کے دیکھو کہاں ہے انہیں، بچہ کہیں بھی نہیں ملا۔ کدھر گیا آخر؟ ایسے کیسے غائب ہو گیا بچہ، نہ گاؤں میں، نہ گلیوں میں، نہ مدرسے میں؟ بولے طہارت خانوں میں دیکھو، غسل خانوں میں جا کے دیکھو، سب جگہ دیکھ لیں، نہیں صاحب یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ ڈولے میں سے بوریا کھول کے نکلا، وہاں جا کے کون دیکھی؟ میرے ساتھ پیش آیا تو کیسے سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ میں ڈولے میں جا کے سو کے بوریا لپٹ لیا، جب جانے کا ٹائم نہیں آیا تو ڈولے میں بھی جا کے سوئے، تم نہیں جاتے۔ پریشان کیوں ہیں لوگ؟ کیوں ڈرتے کیوں ہیں؟ اپنا عقیدہ اچھا رکھو، اپنا عمل اچھا رکھو، اللہ سے اپنا تعلق اچھا رکھو، جانا تو ہے ہی۔ ہم اپنا ذہنوں پر بوجھ کیوں ہے؟ سوچ اور فکر کی وجہ سے ٹینشن کیوں ہے؟ پھر جانا بھی ہے تو کہاں جانا ہے؟ اس ذات کے پاس جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ودود ہے، جو رؤوف ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے، جی، جو معطی ہے، ان کے پاس جانا ہے، جو نافع ہے، جو وہاب ہے، جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے پاس ہی جانا ہے نا۔ تو ان کے پاس جانے کے بعد ڈرنا کیوں ہے؟ پوری دنیا والے مل کے اتنے آرام سے نہیں رکھ سکتے جتنا اپنے چاہنے والے کو اللہ رکھے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، ان کے صاحبزادے کو تسلی دینے کے واسطے ایک دوسرے صحابی آئے اور فرمائے کہ حضرت عباس کے جانے پر جو تم صبر کرو گے وہ تمہارے لیے ان سے بہتر ہے، اور جہاں وہ گئے ہیں، جس کے پاس وہ گئے ہیں، تم سب سے وہ بہتر ہے۔ مگر یہ اسی وقت میں ہوگا نا جب ہم ان کو راضی رکھیں، جب ہم انہیں خوش رکھیں، جب ہم ان کے منشے کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزار لیں جتنے بھی دن ہیں۔ ویسے بھی بہت تھوڑے دن دیے گئے ہیں اس امت کو، کئی 100 برس کی زندگیاں نہیں دی ہیں۔ کوئی 103 سال کا، 105 سال کا ہو گیا تو اخبار میں آ جا رہا، کوئی 112 سال کا ہو گیا تو خاص کتاب رکھی گئی تو اس میں آ جاتا نام اس کا، دنیا کا سب سے معمر ترین شخص بول، ورنہ 900 برس، 950 برس، 1000 برس، 1300 برس، 1700 برس مل رہے ہیں آج کل۔ 60-70 سال عام طور پر ہے، اور جو 60-70 کے ہو گئے اس کے بعد بھی ہیں تو ایکسٹرا چل رہا سمجھو کام، ان کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل ہے وہ۔ باقی کس کو کتنا وقت دیا گیا ہے اس سے 1 منٹ آگے نہیں، 1 منٹ پیچھے نہیں۔ 60-70 بھی سب کو دیے ہوئے نہیں ہیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 20، کسی کو 25، کسی کو 30، پتہ نہیں کون کون کتنا وقت لے کے آیا۔ بہنا بھائیاں سب سن رہے ہیں، آتے وقت میں لکھ دیتے نہیں، لکھ دیتے اسے کتنا رہنا ہے، فرشتہ لکھنے کے بعد ہی چاہتے ہیں دنیا میں اس کو اتنا رہنا ہے، اللہ کی طرف سے اتنی مہلت ہے۔ اب جو مہلت انہوں نے طے کر دی ہے، 1 منٹ آگے 1 منٹ پیچھے نہیں ہو سکتی۔
طے شدہ سب چیزیں ہیں اور وہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اپنے اختیار میں جو ہے اپنے کو بس وہ کرنا ہے. جون سے حالت میں ان کا جو حکم ہے وہ حکم پورا کریں. بس ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. قل کل من عند اللہ. راحت ملے کہ مصیبت سب اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہاں راحت ان کے فضل و رحمت کی وجہ سے اور مصیبت انسانوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہے. آتی ادھر سے، یہ ان کے ہی حکم سے آتی ہے. جانور بھی پرندے بھی دیکھتے ہیں کہ اڑ کر آنے والی چیز ادھر سے آ رہی ہے. پتھر لگتا ہے جانور کو، وہ پلٹ کے دیکھتا ہے یہ پتھر آ رہا کہاں سے. ایسے ہی ایک مسلمان تمام احوال میں اپنی نظر اللہ پر رکھتا ہے اور ان کا جو حکم ہے وہ حکم پورا کرنا میرا کام ہے یہ سمجھتا ہے. بس وہ کام میں لگے ہوئے رہو اور کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور کائنات میں غور و فکر جاری رہے. یہ سب کے سب اللہ کی یاد کا ذریعہ ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی یافت کا سبب ہے، اللہ کے شہود کا ذریعہ ہے. جو کچھ ہو رہا ہے فاعل حقیقی اللہ پاک ہیں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں انہی کی عبادت میں، انہی کی اطاعت میں، انہیں کے منشے کی تکمیل میں اپنی ماباقی زندگی کو گزاروں. بس یہ چند باتیں اس وقت جو ذہن میں آئی سنائی گئیں. اب تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. تمام قسم کی آفات سے، بلیات سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں اب تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جو گزر گئے ان سب کی مغفرت کرے.